بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اور گناہ کرنے سے رک گیا تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، سورہ رحمان آیت نمبر 62۔ ان گزشتہ دو جنتوں کے نیچے دو جنتیں اور بھی ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتوں کی تعداد 4 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن، ان کے زیور اور جو کچھ ان میں ہے سونے کا ہے، اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن اور ان کے زیور اور جو کچھ بھی ان میں ہے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ جنت والوں کے درمیان اور ان کے درمیان جو اپنے پروردگار کا دیدار کریں صرف ایک کبریائی کی چادر ہوگی، اللہ کے چہرہ مبارک پر جنت عدن میں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت الفردوس کی تعداد 4 ہیں۔ ان میں دو جنتیں سونے کی ہوں گی اور دو چاندی کی۔ یہ 4 جنتیں اونچے درجہ کی ہوں گی، اس لیے کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان کبریائی کی چادر ہوگی۔ ان جنتوں والے جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ دیگر بہت سی روایات میں اکثر جنتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی دیدار کا ایک وقت مقرر ہوگا، تو معلوم ہوا کہ وہ جنتیں ان کے علاوہ ہیں۔ حضرت عمر بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جنت الفردوس کا میدان اپنے دست مبارک سے بنایا، پھر اس پر خالص سونے کی اینٹ سے اور خوب مہکنے والی مشک کی اینٹ سے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس میں عمدہ اقسام کے میووں کے درخت لگائے، عمدہ خوشبو پیدا کی، اس میں نہریں چلائی۔ پھر ہمارے پروردگار نے اپنے عرش پر جلوہ افروز ہو کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے قلبہ کی قسم، تجھ میں دائمی شراب پینے والا اور زناکاری پر ڈٹا رہنے والا داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں فردوس ایک پہاڑ ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جنت الفردوس کی طرف ہر رات سحری کے وقت نظر فرماتے ہیں اور اس کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے حسن کے ساتھ مزید حسین ہو جائے۔ بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہیں۔ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کا عمدہ اور اعلیٰ حصہ ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور یہ جنت الفردوس والے عرش کے قریب ہونے کی وجہ سے عرش کی چرچراہٹ کی آواز بھی سنیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور تمام انسانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آسمانوں سے اوپر والے آسمان کو، شہروں سے مکہ کو، مہینوں سے اشہر حرم کو، راتوں سے لیلۃ القدر کو، دنوں سے جمعہ کو، رات سے اس کے درمیانی حصہ کو، اوقات سے نماز کے اوقات کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں سے ایک جنت کو اپنے لیے منتخب فرمایا، اس کو اپنے عرش سے قریب ہونے کی خصوصیت بخشی، اپنے ہاتھ سے اس میں پودے لگائے اور وہ جنت تمام جنتوں کی سردار کہلائی۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو چاہتی ہے مخلوقات کی تمام اقسام اور انواع میں سے کسی کو فضیلت کا شرف بخشتی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مومنین آیت نمبر 10-11 میں ارشاد فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، وہی ہیں جنت الفردوس کے وارث، الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون، جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن کامل کے وہ 7 اوصاف جن پر آیات مذکورہ میں فلاح دنیا و آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔
اور وہ جنت الفردوس کے وارث قرار دیے گئے۔ بتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو صحیح عقائد کے ساتھ صفات ذیل کے بھی موصوف ہیں، یعنی وہ اپنی نمازوں میں خواہ فرض ہوں یا غیر فرض خشوع کرنے والے ہیں، اور جو لغو یعنی فضول باتوں سے خواہ قولی ہوں یا فعلی ہوں کنارہ کرنے والے ہیں، اور جو اعمال و اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حرام شہوت سے حفاظت رکھنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ اور جگہ ہے شہوت کی، اس کے طلبگار نہیں رہتے، یعنی حد شریعت سے نہیں نکلنے والے، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد کا جو کسی عقد کے ضمن میں کیا ہو یا ویسے ہی ابتدان میں کیا ہو خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت الفردوس بری کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات قابل نظر ہے کہ ان 7 اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا ہے اور ختم بھی نماز پر کیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ واللہ عالم۔ اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا۔ لفظ وارث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح موروث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور لازم ہے، اسی طرح ان اوصاف والوں کو جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ اور قد افلح کے بعد اوصاف مفلحین پورے ذکر کرنے کے بعد اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فلاح کامل اور اصلی فلاح کی جگہ جنت ہی ہے، جس میں داخلے کے بعد ہر شخص ہی یہ کہتا ہوگا، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا، بلا شبہ ہمارا رب معاف کرنے والا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا جس کی ہر چیز قائم و دائم ہے۔ جنت ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار پوری ہوگی۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، یعنی ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے، اور وہاں کسی ادنا رنج و تکلیف کا گزر نہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔